بلال عبداللہ دل ہی دل میں صدف کو ٹوٹ کر چاہنے لگا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہو گئی ہے سوائے صدف کے۔ اب صدف کی ماں کو تو یقین ہو گیا ہے کہ نہ صرف بلال عبداللہ صدف کو چاہنے لگا ہے بلکہ اس بار جب وہ گھر آئے گا تو مجھ سے صدف کا ہاتھ مانگے گا۔ جب وہ اس بات کا اظہار صدف سے کرتی ہے تو صدف تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اپنی ماں کی یہ بات سن کے، اور کہتی ہے کہ پھر آپ کیا جواب دیں گی؟ جس کے جواب میں صدف کی ماں کہتی ہے کہ بھائی اس میں سوچنے والی کیا بات، بلال عبداللہ تو میرا دل جیت چکا ہے، جیسے ہی وہ تمہارا رشتہ مانگے گا میں فٹ سے ہاں کر دوں گی۔ لیکن صدف ایسی بیوقوف لڑکی ہے کہ وہ ہمشہ کی باتوں کے زیر اثر بلال عبداللہ کے خلاف سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے دماغ میں مسلسل ہمشہ کی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ بلال عبداللہ کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ بلال عبداللہ کو عورت ذات سے شدید نفرت ہے، اور ایسی عورت سے تو خاص طور پہ نفرت ہے جو اسے بھاؤ نہ دیتی ہو۔ ایسی عورت کو فتح کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور یہ جو اس نے تمہیں 8 کروڑ دیے ہیں اور زاویار کے ساتھ اس کا علاج کرانے کے لیے امریکہ گیا ہے، یہ سب کچھ اس نے تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ پہلے عورت کے دل میں اپنی محبت جگاتا ہے اور اس کے بعد اسے بری طرح سے توڑ دیتا ہے۔ اب صدف سوچتی ہے کہ اگر میں اپنی ماں کو یہ سب بتاؤں بھی تو وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گی۔ ظاہر ہے کہ زاویار صحت مند ہو کے واپس آیا ہے اور یہ سب بلال عبداللہ کا احسان ہے، اور میری ماں اس کے احسانات تلے دب چکی ہے۔ اس نے ماں کو اور زاویار کو تو فتح کر لیا ہے لیکن وہ مجھے فتح نہیں کر سکتا۔ فوراً ہی اس کے دماغ میں پلان آتا ہے، حالانکہ وہ عمار احمد سے بالکل محبت نہیں کرتی، نہ ہی اس سے شادی کی خواہش مند ہے، لیکن بلال عبداللہ سے جان چھڑانے کے لیے اسے سب سے بیٹر آپشن یہی لگتا ہے کہ فوراً عمار کو شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ اس لیے عمار سے کہتی ہے کہ اگر میرا بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ عمار کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ صدف اتنے آرام سے میرے ساتھ شادی کے لیے مان گئی۔ اب جب زاویار ٹھیک ٹھاک واپس آتا ہے تو باقی سب گھر والے تو خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن عمار تو الگ ہی ہواؤں میں ہوتا ہے۔ بہرحال اب صدف کی ماں زاویار کے تندرستی سے گھر واپس آ جانے کی خوشی میں اور بلال عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے گھر پہ کھانے پہ انوائٹ کرتی ہے۔ اتفاق سے جب صدف کی کال جاتی ہے بلال عبداللہ کو تو ہمشہ اس وقت بلال عبداللہ کے پاس ہی موجود ہوتی ہے، جبکہ بلال عبداللہ ہمشہ سے کہتا ہے کہ آج تمہیں گھر بلانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ تو ہمشہ کہتی ہے کہ سر تھوڑی دیر بیٹھیں، پہلے میں آپ کی ڈرنک بنا کے لے آؤں۔ لیکن جب اس ایریا میں جاتی ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ ڈرنکنگ کا سارا سامان غائب ہے۔ واپس آ کے بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ وہ سب کہاں گیا، تو بلال عبداللہ ہمشہ سے کہتا ہے کہ میں نے پینا چھوڑ دیا۔ ہمشہ تو خاصی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سر میں نے تو سنا تھا کہ آپ کبھی پینا چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن بلال عبداللہ اشاروں میں اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب میں نے کسی کی محبت میں کیا ہے۔ اب ہمشہ کا دل تو زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا یہ میری محبت میں کیا ہے یا کسی اور کی۔ بہرحال جب بلال عبداللہ ہمشہ سے کہتا ہے کہ ہمشہ میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے انوائٹ کیا تھا، دراصل میں کسی کو چاہنے لگا ہوں اور اب اسے اپنانا چاہتا ہوں، اپنی چاہت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بلال عبداللہ جو بہت ہی کانفیڈنٹ انسان تھا، پتہ نہیں آج اس مقام پہ آ کے اتنا گھبرا کیوں رہا ہوں۔ لیکن بلال عبداللہ سے زیادہ تو ہمشہ کا دل دھڑک رہا ہے کہ وہ کون ہے جسے بلال عبداللہ چاہنے لگا ہے اور اس کی خاطر اپنی تمام عادتیں چینج کر دی ہیں۔ اور جیسے ہی صدف کی کال آتی ہے، بلال عبداللہ کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھ کر ہمشہ کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ صدف ہے۔ ہمشہ کے دل میں تو صدف کے لیے جلن، حسد اور نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ بلال عبداللہ کے سامنے یہ سب شو نہیں کراتی۔ اب بلال عبداللہ جب ہمشہ سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ کھانے پر چلنا، تو ہمشہ کہتی ہے کہ سر اس نے مجھے تو انوائٹ کیا ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے لیے چلی جاؤں گی، کیونکہ آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جبکہ دوسری طرف صدف یہ سوچتی ہے کہ مجھے بلال عبداللہ کو یہ شو نہیں کرانا کہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور کھانے پہ ہم نے صرف اسے ہی انوائٹ کیا ہے،
اس لیے عمار اور حمشہ کو بھی کھانے پہ انوائٹ کر لیتی ہے۔ اب کھانے کی ٹیبل پر جب سبھی موجود ہوتے ہیں تو صدف کی ماں بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اور بلال عبداللہ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک دفعہ صدف کو دیکھتا ہے اور اپنے بارے میں ساری سچائی سب کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ لڑکیوں کے معاملے میں میرا پوائنٹ آف ویو بہت غلط تھا، مجھے لگتا تھا کہ سبھی لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو صدف کی ماں پوچھتی ہے کہ ایک جیسی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ جس پر بلال عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، ان فیتھفل ہوتی ہیں، لیکن ایک لڑکی میری زندگی میں ایسی آ چکی ہے جس کے بعد میرا یہ پوائنٹ آف ویو چینج ہو چکا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے گھر بسا لینا چاہیے۔ اب حمشہ کا دل تو زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ صدف بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال عبداللہ نے ساری بات وہی کی ہے جو حمشہ نے کی تھی، کہ یہ عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پہلے یہ پوائنٹ آف ویو تھا اور اب چینج ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلی بات سچ ہے تو دوسری بھی سچ ہوگی۔ لیکن حمشہ سوچ لیتی ہے کہ میں نے صدف کو کچھ بھی کر کے بلال عبداللہ کے خلاف بھڑکائے رکھنا ہے جب تک اس کی شادی عمار سے نہیں ہو جاتی۔ تو اگلے دن حمشہ صدف کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے بلال عبداللہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے ریئلائز بھی کرواتی ہے کہ بلال عبداللہ یقیناً تم پہ محبت کا جال پھینکنے والا ہے، لیکن بڑی چالاکی سے اس نے زاویار پر احسان کیا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے موٹیو تو یہی تھا کہ وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر زیر کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف فرزانہ اور زاویار کو تو بلال عبداللہ پر پکا یقین ہو چکا ہے کہ اس سے اچھا انسان ان کی زندگی میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ اب بلال عبداللہ جو زاویار کو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہنے لگا ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت سی باتیں کرتا ہے۔ زاویار کے کمرے میں مرزا صاحب کی تصویر پڑی ہوتی ہے تو اسے اٹھا کے زاویار کو بتاتا ہے کہ تم سے پہلے میری ان سے پکی والی دوستی تھی اور اکثر تو یہ مجھے دوستی میں ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے، جس پہ زاویار بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنے باپ کو کبھی کسی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے زاویار بلال عبداللہ سے کہتا ہے حیرت سے کہ مجھے تو انہوں نے کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ تو بلال عبداللہ زاویار سے کہتا ہے کیونکہ تم نے کبھی کوئی برے کام جو نہیں کیے۔ دوسری طرف عمار تو شدید غصے میں ہوتا ہے کیونکہ دعوت والے دن بلال عبداللہ سوچتا ہے کہ صدف کو لانگ ڈرائیو پہ لے جاؤں گا اور پھر اسے پرپوز کروں گا، اسی لیے اس کی ماں سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر میں صدف کو کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہوں تو کیا آپ اجازت دے دیں گی؟ تو فرزانہ کہتی ہے کہ اس گھر میں اگر تم کسی کی جان بھی مانگو گے نا تو میں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں گی۔ اب حالانکہ صدف تو خود ہی بلال عبداللہ کو اس کے ساتھ جانے سے انکار کر چکی ہے، لیکن عمار کو بہت غصہ ہے اور صدف سے لڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تم لوگوں کے گھر آ گیا، اس کے تم لوگوں پہ بہت احسانات ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ کار میں بٹھا کے کہیں لے جانے کی بات کرے اور تمہاری ماں فوراً حامی بھر لے۔ بہرحال اب صدف خود بھی اپنی فیلنگز کو لے کے بہت کنفیوزڈ ہے کیونکہ اسے ویسے تو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہی نہیں، لیکن اب حمشہ اور عمار کی باتیں سنتی ہے تو بلال عبداللہ سے شدید نفرت ہوتی ہے، لیکن جب بلال عبداللہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو اس کا دل چیخ چیخ کے گواہی دیتا ہے کہ بلال عبداللہ ویسا نہیں ہے جیسا حمشہ اور عمار اسے تمہارے سامنے پورٹرے کرتے ہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا صدف عمار سے شادی کر لے گی؟ کیونکہ اس نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر میرا بھائی ٹھیک واپس آ گیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی، یا پھر صدف کو ریئلائز ہو جائے گا کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو بلال عبداللہ سے محبت کرنے سے نہیں روک سکی، اس لیے عین وقت پر عمار سے شادی سے انکار کر کے ہمیشہ کے لیے بلال عبداللہ کی ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔